یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، مدینے والوں اور مدینے کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے یہ بات جائز نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں۔ کیوں؟ حضور تو جہاد کریں اور یہ اپنی جان کو حضور سے عزیز سمجھے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، ان کے لیے جائز نہ تھا کہ حضور کی جان پر اپنی جان کو فوقیت دیں، بلکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ عزیز ہیں میری جان کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تیرا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اب جو مومن یہ کہے کہ حضور میری جان سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، تو کیا وہ حضور کو ناراض کرنے والے کام کر سکتا ہے؟ حضور تو فرمائے، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ تو جو حضور کو اپنی جان سے عزیز سمجھتا ہو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو وہ ضائع کر سکتا ہے؟ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کوئی پیاس، جو کوئی تکلیف، جو کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور جس وادی میں وہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے، کافر پریشان ہوتے ہیں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن کو مسلمان جو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، الا کتب لہم بہ، ان کے لیے اس عمل کے بدلے میں، اس کوشش کے بدلے میں عمل صالح، نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاد میں جانا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، کوئی تکلیف برداشت کرنا، یہاں تک کہ کانٹا چبھ جائے تو اس پر بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف جہاد ہی کا معاملہ نہیں، مومن اگر گھر پر بھی ہو اور اس پر کوئی مشکلات آئے، وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن صبر کرتا رہتا ہے، مشکلات پریشانیوں پہ صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہو۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، جو تھوڑا سا خرچ وہ اللہ کی راہ میں کریں یا زیادہ خرچ کریں، یا کسی وادی کو وہ طے کریں، اس وادی کو کراس کریں، جہاد کے لیے سفر میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے، ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں پر انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومنین
علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں، یہ مشکل ہے سب کے لیے. سب اپنے کام کاج چھوڑ کر عالم، مفتی اور قرآن و حدیث کے بہت بڑے مفکر بن جائیں، یہ ایک مشکل امر ہے، کیونکہ دنیا کے مشاغل بہت سارے ہیں. تو جو فرض علم ہے وہ تو سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے. جس علم کا سیکھنا واجب ہے وہ تو ہر ایک پر واجب ہے. اور اس کے علاوہ جو علوم ہے ان میں ہر علاقے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ان علوم پر مہارت حاصل کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں اور دین میں تفقہ اور سمجھ اور علم حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جب وہ علم حاصل کر کے لوٹیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ ان کی قوم اللہ سے ڈرے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر قبیلے میں، ہر قوم میں، جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، تو ہر شہر میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے. اس طرح ہر شہر میں اتنے علماء ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں اور انہیں صحیح وہ رہنمائی کر سکیں. بلکہ یہاں تک مفسرین، محدثین اور علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی شہر کے لوگ تمام کے تمام علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں تو حاکم اسلام پر لازم ہے کہ ان کے ذہین لوگوں کو منتخب کرے اور انہیں مجبور کرے کہ وہ علم دین حاصل کریں اور اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ایسا ہوتا کہ ہر قبیلے کے چند افراد آ جاتے حضور کی خدمت میں اور 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں رہتے، کئی دن اور کئی مہینوں تک رہتے، حضور سے قرآن پاک سیکھتے، دینی تعلیم حاصل کرتے، پھر اپنی قوم کے پاس جا کر حضور کا پیغام اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کا نور عام کرتے.